السلام علیکم۔ آج کا جو واقعہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے ولی بننے کا واقعہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ برق کے بادشاہ ابراہیم بن ادھم رات کو محل کے بالا خانے پر سو رہے تھے کہ اچانک پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ گھبرائے کہ رات کے وقت شاہی بالا خانہ کی چھت پر کون لوگ ایسی جرت کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ کون ہے یہ۔ فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے۔ فرشتوں نے جب جواب دیا کہ ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں، بادشاہ نے کہا کہ حیرت ہے کہ شاہی بالا خانہ پر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے۔ ان حضرت نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری اور عیش کی زندگی میں اللہ کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر وہ فرشتے تو غائب ہو گئے، لیکن بادشاہ کے دل پر ایک ایسی چوٹ لگ گئی کہ ملک و سلطنت سے دل سرد ہو گیا اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت پیدا ہو گئی۔ غرض عشق حقیقی نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو ترک سلطنت پر مبعور کر دیا، اور واقعہ حقیقت بھی یہی ہے کہ عشق الہی کائنات کی تمام لذتوں سے دل کو بیزار کر دیتا ہے۔ آخر کار آدھی رات کو بادشاہ اٹھا، کمبل اوڑھا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا۔ سلطنت برترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نشا پور کے صحرا میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نعرہ عشقیانہ بلند کرنے میں مشغول ہو گئے۔ 10 برس تک صحرائے نشا پور میں دیوانہ وار عبادت میں مصروف رہے، کیونکہ خواہشات نفسانی اور ظاہری آرائشوں سے اللہ تعالیٰ نے دل پاک کر دیا تھا۔ کہاں تخت و تاج شاہی اور کہاں اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدڑی سے رہے تھے۔ ایک دن سلطنت برق کا وزیر اس طرح سے گزرا۔ بادشاہ کو اس حالت میں دیکھ کر اس وزیر روحانی مریض نے کہا حقارت کی نظر سے دیکھا اور دل میں سوچنے لگا، یہ کیا حکامت ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ کشف علم ہو چکا تھا کہ یہ شخص میری اللہ تعالیٰ کی محبت میں اختیار کی جانے والی فقیری پر حیران ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کی کرامت اور بازنطینی سلطنت کی شوکت کا اظہار فرمایا تاکہ وزیر کو اپنے برے گمان پر ندامت ہو اور معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بعد کیا نعمت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور بآواز بلند دعا فرمائی کہ اے اللہ میری سوئی عطا فرما دے جائے۔ دریا کی سطح پر فوراً ہزاروں مچھلیاں نمودار ہو جائیں جن کے لبوں پر ایک ہی سونے کی سوئی تھی۔ ان مچھلیوں نے دریا سے اپنے سروں کو نکال کر عرض کیا کہ اے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے آپ یہ سوئیاں قبول فرمائیے۔ جب اس وزیر نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے برے خیالات پر اور اپنی بے خبری پر سلطنت نادام ہوا اور شرمندگی ندامت سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگا، افسوس کہ مچھلیاں اس شیخ کے مقام پر آگاہ ہیں اور میں انسان ہو کر واقف نہیں ہوں۔ میں بدبخت اور اس دولت سے محروم ہوں، جبکہ مچھلیاں اس معرفت سے سعادت مند نیک بخت ہیں۔ یہ خیال کر کے اس وزیر پر کیا یہ گراں تاری ہوئی تاکہ روتا اور اس گریہ نامد میں شیخ کامل کی تھوڑی سی دیر کر صحبت کی برکت سے اس وزیر کی کایا ہی پلٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ اپنے خاص بندوں کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے ہی برکت رکھی ہے کہ شفقت سعادت سے بدل جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وزیر سے ارشاد فرمایا کہ اے امیر، یہ دل کی سلطنت بہتر ہے یا وہ باقی حقیر فانی سلطنت؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے جب اس وزیر کو باطنی سلطنت حاصل ہوگی تو اس لمحہ وزارت سے دستبردار ہو گیا اور سلطان کے ساتھ صحرا نشینی اختیار کر لی۔ جس شخص نے عمر بھر عقل کی غلامی کی، یہ بالآخر اس کا کام دیوانگی ہی بنا۔ مثنوی مولانا روم کے ایمان 22 تا 24۔ جزاک اللہ۔